واجب الاحترام خوش عقیدہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل نور میں تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض سے پیش کر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری جہان کے آقا و مولا نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا محمد عربی روح فدا ہادی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، غالباً مغرب بعد سے ہی میلاد شریف کی مجلس میں آپ حضرات تشریف فرما نعت رسول پاک سن رہے ہیں۔ الحمدللہ ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے اسی کا نام میلاد شریف ہے، سرکار کی جتنی حمد و ثنا کر لی جائے اسی کا نام میلاد شریف ہے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مقبول ہو جائے تو ذریعہ نجات، باعث ثواب اور سامان آخرت بھی بن جایا کرتا ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نعت پاک سنا کرتے تھے، صحابہ کرام نعت پاک سنایا کرتے تھے، اور اگر کسی عاشق رسول نے نعت پاک کہہ لیا اور کہنے میں ذرا سی کہیں کوتاہی ہوئی، نعت پاک مکمل نہ ہوئی، تو امام الانبیاء خاتم پیغمبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس سچے عاشق کو مصرع عطا فرما کر کے نعت بھی مکمل کروایا۔ سرکار نے نعت کا مصرع عطا کر کے نعت بھی مکمل کروایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نعت پاک کہنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، نعت پاک پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور نعت پاک رسول اللہ سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نعت رسول پاک کا سننا باعث ازدیاد ایمان ہے، یعنی جس طرح سے آدمی شوق اور محبت سے اللہ کے رسول کی نعت سنتا جاتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، ایمان مکمل ہوتا جاتا ہے، رسول کا عشق بڑھتا جاتا ہے، نبی کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور یاد رہے، جس آدمی کے دل میں نبی آخر زمان کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی بڑا مومن کامل ہوگا، اتنا ہی زیادہ صاحب ایمان ہوگا، اتنا ہی سچا پکا نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول امتی ہوگا۔ آقا کریم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر رکھواتے، حضرت حسان ممبر پر بیٹھتے، صحابہ زمین پر بیٹھتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر جلوہ فرما ہوتے۔ حضرت حسان کی ہمت نہیں پڑتی کہ آقا کے سامنے ممبر پر بیٹھے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے حسان تمہیں سنانا ہے، ہمیں سننا ہے، جسے سنانا ہے وہ اوپر رہے اور جسے سننا ہے وہ نیچے رہے۔ حسان اوپر بیٹھتے، سرکار صحابہ کرام کے ہمراہ نیچے بیٹھتے، اللہ کے رسول کی نعت حسان پڑھتے، سرکار صحابہ کے ساتھ نعت سنتے، اور نعت سنتے تو اللہ کے رسول خوش بھی ہوتے، مسکراتے بھی، اور کبھی کبھی یمنی چادر بھی اٹھا کر کے دے دیتے بطور انعام، کہ صحابہ کرام کا انعام دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور میں نے عرض کیا ہے نعت کہہ بھی دیا کرتے تھے، سرکار اگر کسی عاشق کو سنتے کہ نعت کہہ رہا ہے اور کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، نعت مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو نبی آخر زمان اس کو نعت لکھ کر کے دے دیا کرتے تھے۔ نعت
کہنے والا اگر نعت کا حصہ اور دنیا میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول اسے نعت کے صدقے میں اس کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، فالج لگ گیا اور ایسا فالج لگا کہ اٹھ بھی نہیں سکتے، سارے اطباء ڈاکٹروں کا حکمہ کا علاج کروایا، عاجز آیا، مرض بڑھتا گیا، جو دبا مرض کا نام دن بدن بڑھتا رہا، ایسا مفلوج ہو گئے کہ اب اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ختم ہو گیا، چارپائی پر پڑے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں نے دنیا کے سارے ڈاکٹروں سے تو علاج کروا لیا، سارے حکیموں کو بلوا لیا، سارے اطباء سے مشورہ لیا اور ان کے نسخے پر عمل کر لیا، لیکن سارے طبیبوں کے طبیب امام الانبیاء خاتم پیغمبراں وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو میں نے استغاثہ ہی نہیں پیش کیا، لاؤ جہاں دنیا کا کوئی حکیم علاج نہ کر سکتا ہو وہاں امام الانبیاء کی شفا کام آیا کرتی ہے۔ نبی نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، اٹھا لائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے، اسی میں شفائے کامل ہے۔ حضرت علامہ بوصیری فرماتے ہیں بس میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا اور میں نے لیٹے لیٹے سرکار کی نعت عربی میں لکھنا شروع کیا۔ حضرت علامہ بوصیری کہتے ہیں پورا قصیدہ بردہ میں نے عربی زبان میں، جس کا پہلا مصرع شاید آپ لوگ موبائل وغیرہ میں سنتے، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ علامہ بوصیری کا پہلا مصرع ہے، قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مصرع ہے۔ آپ نے ایسے ہی عربی زبان میں پوری نعت لکھ دیا اور نعت لکھ کر کے آپ نے اپنے تکیہ کے نیچے رکھا، آرام سے نیند آئی، اور جیسے نیند آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ ایک مسئلہ یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ میری صورت میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من رانی فقد رانی لأن الشیطان لن یتمثل بی، اے دنیا کے لوگوں، دنیا میں جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کسی اور کو اس نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ دنیا میں شیطان سب کی شکل میں آ سکتا ہے، میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ معاذ اللہ رب تو ہمارا شکل و صورت سے پاک ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان نے اس بات کی بھی کوشش کیا ہے کہ خدا بننا چاہا، جیسے حضرت غوث اعظم کو آسمانی فضاؤں میں اڑتے ہوئے کہا تھا عبد القادر تمہاری نماز ماں، تمہارے روزے ماں، تمہارے حج ماں، تمہاری زکات ماں، تمہارے اوپر سے شریعت کا احکام ختم۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کون؟ کہا میں تیرا خدا بول رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لاہور تو شیطان ہے، تو میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جس نے انبیاء مرسلین پر بھی نماز کو فرض کیا ہے، مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس شیطان نے جواب دیا تھا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو آپ نے فرمایا اب بھی تجھ پر لاحول ہے، ابھی تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا تیرے مکر و شیطانی سے، تیرے مکر و فریب سے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ بوصیری نے خواب دیکھا، سرکار تشریف لائے، حضرت علامہ بوصیری سو رہے ہیں، آنکھ بند ہے اور دل کی آنکھ کھلی ہے، سرکار تشریف لائے۔ جب آپ نے نعت لکھا تھا تو آپ کے گھر والے کاغذ تھا، قلم تھا، محلے کے لوگ تو تھے نہیں، پڑوسیوں کو تو آپ نے بلایا نہیں، دوست احباب کو تو آپ نے پکارا نہیں، آپ اکیلے نعت رسول لکھ رہے ہیں، گھر کے لوگ جان رہے ہیں، آپ کی بیوی جان رہی ہے، آپ کے بیٹے جان رہے ہیں، آپ کی بچیاں جان رہی ہیں، آپ کے گھر کے لوگ جان رہے ہیں، یا وہ کاغذ گواہ ہے، یا وہ قلم گواہ ہے، یا وہ کمرہ گواہ ہے، یا وہ چارپائی اور بستر گواہ ہے، لیکن آقا تشریف لاتے ہیں خواب میں، ارشاد فرماتے ہیں بوصیری تم نے میری نعت لکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ لکھا تو ضرور ہے لیکن میں نے بتایا نہیں ہے کسی کو۔
کہہ رہے تم نے بتایا نہیں لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ تم نے میری نعت لکھی۔ آقا کی بارگاہ وہ نعت رسول ایسا مقبول ہی کہ اللہ کے رسول فرماتے بوسیری جو نعت تم نے لکھا ہے وہ سناؤ۔ علامہ بوسیری کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں وہ نعت سنا دیا سرکار کو۔ جب اللہ کے رسول نے وہ نعت سنی تو آقا اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چادر علامہ بوسیری کے اوپر ڈال دیا۔ علامہ بوسیری کہتے ہیں وہ ساتھ ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میری آنکھ کھلی تو خواب میں جو چادر رسول اللہ نے مجھے دیا تھا میرے اوپر پڑی ہوئی تھی اور میں مکمل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب دنیا میں کسی دوا کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا، میں چلنے بھی لگا، میں کھانے بھی لگا، میں پینے بھی لگا، میں نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ یہ نعت رسول کی برکت تھی کہ میں نے نعت لکھا، رسول اللہ نے سن لیا، اس نعت کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ یہ نعت سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نعت اگر کوئی لکھتا ہے اور کہیں کمی ہوتی ہے یا نعت پوری نہیں ہوتی ہے تو سرکار نعت کہہ کے پوری کروا دیا کرتے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی، ان کا بھی کلام آپ سب حضرات سنتے ہیں، ہزاروں بار سب نے سنا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے ایک دن توجہ کیا سرکار کی بارگاہ میں، کاغذ لیا، قلم لیا، وضو کیا، بیٹھ گئے سرکار کی نعت لکھنے کے لیے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ ایک مصرع لکھا، بلغ العلا بکمالہ۔ سب نے سنا ہوگا بلغ العلا بکمالہ۔ پھر آپ نے توجہ کیا، دوسرا مصرع آتا ہی نہیں۔ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، نبی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، بڑی محنت و مشقت کے بعد دوسرا مصرع تیار ہوا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ ایک شعر مکمل ہو گیا، آپ نے کاغذ پر لکھ دیا، اب بار بار وہی شعر پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ ایک شعر مکمل ہو گیا، مان شام ہوتے ہوتے ایک تیسرا مصرع یاد آیا، وہ تیسرا مصرع بھی آپ نے کاغذ پر لکھ دیا، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ شام ہو گئے، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، رات آ گئی، سونے کا وقت آیا۔ آپ مصرع ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نعت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ یہی تین مصرع کاغذ پہ لکھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اور یہ لکھ کر کے اپنی تکیہ کے نیچے رکھا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ بڑی محنتیں کر ڈالا لیکن یہ بندہ ناقص ہے، آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ تین مصرع میں نے لکھ کر کے اپنی تکیہ کے نیچے رکھا اور سو گیا، میں اسی فکر میں سویا، اسی غم میں سویا، اسی لالچ میں سویا کہ کاش میری نعت مکمل ہو جائے، میرا شعر تو مکمل ہو جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب آدھی رات سے زائد بیت گئی، سرکار خواب میں میرے تشریف لائے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب کی زیارت عطا فرما دے، خواب ہی میں سے ہی امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شیخ سعدی کو نصیب ہوئی۔ شیخ سعدی خود کہتے ہیں آقا خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا سعدی تم نے بھی نعت لکھی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لکھا تو ضرور ابھی پوری نہیں۔ کہا کیوں؟ شیخ سعدی فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی محنت کیا، پورا دن بیت گیا، رات آ گئی، تین مصرے کے علاوہ میں چوتھا نہ کہہ سکا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سعدی جتنا لکھے ہو اتنا ہی سنو۔ تو حضرت شیخ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکمل نہیں ہے، تین ہی مصرع ہے۔ پھر آقا فرماتے سعدی جتنا لکھے ہو اتنا ہی سنو۔ تو حضرت شیخ سعدی ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا فرماتے اور آگے بڑھو۔ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں آتا، میرے آقا نے فرمایا نہیں آتا تو لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔
جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ ہمارا اسی پیغمبر کی جشن میں، اسی پیغمبر کے میلاد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو غالباً کھانا پینا بھی کھانا ہوگا، بہت سارا کام کرنا۔ ایک چیز صرف میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، ہم اس پیغمبر کو مانتے ہیں جس پیغمبر کو ہم ہی نہیں مانتے۔ ہمارا پیغمبر وہ ہے کہ ہمارا فخر سر سے اونچا، ہمارا سر اونچا ہے، ہم باعزت ہے دنیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، وہ بھی مانتا ہے جو ہمارے پیغمبر کے اپنے آپ کو امتی نہیں کہتا، جو کلمہ دوسرے پیغمبر کا پڑھتا، جو ایمان دوسرے پیغمبر کی کتاب پہ لاتا، جو نبوت دوسرے پیغمبر کی مانتا، جو رسالت دوسرے پیغمبر کی مانتا، وہ بھی ہم اور آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر تسلیم کرتا۔ اس زمانے میں امریکہ کا وہ سائنسداں جسے مائیکل ہارٹ کہا جاتا ہے، مائیکل ہارٹ پڑھا لکھا طبقہ دنیا کا جانتا ہوگا، اور اگر آپ حضرات بھی چاہیں گے تو موبائل میں سرچ کر کے اس کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ جو ابھی زندہ امریکہ کا رہنے والا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100 کا مطلب ہوا یہ 100۔ اس نے جب سے دنیا میں انسان کی تاریخ موجود ہے، اس انسانی تاریخ میں سے اس نے 100 آدمی کو منتخب کیا، 100 آدمی کا سلیکشن کیا اسے، اور صرف سلیکشن ہی نہیں کیا، اس میں 100 آدمی کا سلیکشن کرنے کے بعد اس نے رینکنگ بھی کیا کہ کون 1 پر ہے، کون 2 پر ہے، کون 3 پر ہے، کون 4 پر ہے، کون 5 پر ہے، کون 99 پر ہے، کون 100 پر ہے۔ اس نے لکھا کتاب دی 100، اور اس میں لکھا اس نے کہ 100 آدمی دنیا میں ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جس نے اپنے اخلاق سے، جنہوں نے اپنے کردار سے، جنہوں نے اپنے عادات و اعتبار سے، جنہوں نے اپنی تعلیمات سے، جنہوں نے اپنی کتابوں سے دنیا کا رخ موڑ دیا ہے، دنیا کے حالات کو بدل دیا ہے۔ جب اس نے 100 آدمیوں کو منتخب کیا، اور کب سے منتخب کیا؟ جب سے دنیا میں آدمی کی تاریخ موجود ہے، تب سے آج تک کی تاریخ کو اس نے چھان ڈالا، پڑھ ڈالا، ٹٹول ڈالا، تحقیق کر ڈالا، اور تحقیق کرنے کے بعد پوری دنیا سے اس نے 100 آدمی کا نام چنا۔ اور آپ کو یہ سن کر کے سر آپ کا اونچا ہو جائے گا، آپ خوش بھی ہو جاؤ گے، آپ اپنی قسمت پر فخر بھی کرو گے۔ اس نے فرسٹ نمبر پر جس نام کا انتخاب کیا، اس نے لکھا 1 نمبر پر پوری کائنات میں اگر سب سے عظیم کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو تو ذرا، اس نے جب رینکنگ کیا، نمبرنگ کیا، تو کہا فرسٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ پر اس نے نیوٹن کو رکھا ہے، اس لیے کہ نیوٹن وہ انسان ہے، وہ سائنسداں ہے جس کی فزکس نے دنیا کا دھارا موڑ دیا۔ تیسرے نمبر پر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا۔ آپ سوچو تو صحیح، عیسیٰ کو ماننے والا، عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، عیسیٰ کی کتاب پر ایمان لانے والا، عیسیٰ کے دھرم پہ چلنے والا، عیسیٰ کے مذہب پر آج بھی دنیا میں قائم رہنے والا آدمی جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل والا آیا ہے اور قیامت تک رہے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اس کے سامنے بڑے چیلنج ہوئے، بڑے اعتراضات کیے گئے۔ مائیکل ہارٹ سے پوچھا گیا کہ تم عیسائی ہوتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے، عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے، ان کے مذہب پر رہتے ہوئے، تم نے پیغمبر آخر الزماں کو 1 نمبر پہ رکھا ہے، فرسٹ نمبر پر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یس، میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ دنیا میں پیغمبر آخر الزماں ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے سماج میں، معاشرے میں آدمی کے زندگی کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک زندگی کے تمام حالات پر یکساں محنت کر کے پوری دنیا کے حالات کو بدل دیا ہے۔ ایسا کوئی مجھے تاریخ انسانی میں ملتا نہیں ہے جس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اتنی محنت کی جتنا پیغمبر آخر الزماں نے۔ انسانی ملت اسلامی آج ہم اور آپ کی زندگی اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے، میں بڑی ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان سے بہتر کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہوئی زمین۔
جیسے اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ایسے مسلمان سے بہتر نہ کوئی قوم تھی نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہمارا اپنی زندگی کو امام الانبیاء کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے دنیا کی زندگی، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ پیدا ہونے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی دہلیز تک، قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانے تک کی ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے، دکھلا دیا ہے، عمل کر کے آقا کریم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر عمل کرنا کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوشش کرنا شروع کر دے مسلمان تو کوشش سے کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچو ذرا، جو باپ جو ماں اپنے بچے کو صبح 6 بجے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھ سکتی ہے، وہ فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ وہ فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ وہ باپ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اپنے بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے اٹھ سکتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس کی ناکامی ہے، یہ اس کی نااہلی ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ اس نے کوشش نہیں کیا، جس کے لیے اس نے کوشش کیا اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے لیے اس نے کوشش ہی نہیں کیا، جس پر توجہ ہی نہیں دیا، جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کیا، جس کے لیے اس نے سوچا ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کام میں اس کے لیے کوتاہی کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہ جائے گی۔ تو ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول نبی آخر زمان کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش۔ موجودہ زمانہ بہت ساری چیزیں ہم اور آپ کے درمیان ایسی رائج ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔